چلے گا. لہذا ایسا ہی ہوا, مولا علی نماز کی حالت میں ہے, تیر نکالا اور مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, توجہ, سوال کیا پیدا ہوا کہ یہی علی ہے جو نماز میں مشغول ہے, سائل ہے, جو اللہ سے مخاطب ہے. اب سمجھ میں آیا, اذن اللہ نے سنا, اذن اللہ نے سنا. تو اب دو ہی حالتیں رہ گئی, یا تو یہ کہ اس بات کو مان لو کہ جس جہان میں تم ہو اس جہان میں بھی علی ہے, اور جس جہان میں تم نے جانا ہے اس جہان میں بھی علی ہے. جس جہان میں وہ شخص مانگ رہا تھا کہ اے اللہ, اس عرش پہ, اے اللہ میری مدد کر, اللہ ہر جگہ ہے, عرش پہ بھی, فرش پہ بھی, سب جگہ. جس اللہ سے جس عالم میں مانگ رہا تھا اس عالم میں بھی علی ہے, اور وہاں پہ بھی علی سن رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا یوں کہو کہ نہیں, فقط اللہ سے مانگا, اللہ نے چاہا کہ میں دوں اس شخص کو, مانگ مجھ سے رہا ہے تو میں دوں گا, تو ید اللہ سے دوں گا. علی 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 علی. لہذا ہوا تو ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بدن ہے نہیں, کوئی ہاتھ ہے نہیں. اللہ نے کہا ید اللہ یہ ہے, علی کے ہاتھ سے پھر خیرات دی گئی, اور وہ شخص ہاتھ میں مولا علی علیہ السلام کی وہ انگوٹھی اتار کے باہر نکلا اور جا رہا ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ رہے ہیں, اصحاب ساتھ ہیں, شمع رسالت ساتھ ہیں, وہ شمع ساتھ, اور وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. رسول کو تو ایک ایک چیز کا, ایک ایک شخص کا پتہ ہے, چاہتے ہیں کہ قیامت تک پیغام کوئی پہنچے. تو کہا کہ یا رسول اللہ, میں ابھی گیا تھا مسجد میں, سوال کیا, اور علی نے حالت رکوع میں مجھے خیرات بخشی. رسول اللہ نے فوراً فرمایا اللہ اکبر, کہا ابھی جبرائیل نازل ہوئے تھے اور فرمایا تھا اللہ, یہ آیت مبارکہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں, فرمایا تھا کہ اللہ تمہارا مولا ہے, بتا دیجئے ان کو اللہ تمہارا مولا ہے, رسول تمہارے مولا ہے, اور اپنی زبان میں کہو وہ علی مولا ہے جو حالت رکوع میں تمہیں خیرات دے. یعنی معلوم ہوا کہ علی وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے بھی ارے امت رسول سے غافل نہیں ہے, نماز پڑھتے ہوئے بھی. یہ ہے مشکل کشا, عطا ہو رہی ہے تو ہر لحظے عطا ہو رہی ہے, نماز کی حالت میں بھی عطا ہو رہی ہے, کیونکہ نماز کی حالت میں بھی امام ہے, نماز کی حالت میں بھی مشکل کشا ہے. یہ ہم ہیں, وہ ہم اور ہیں, وہ اور ہیں. سبحان اللہ, صلوات بھیجئے محمد والے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جس طرح کل عرض کیا تھا کہ فضائل اتنے زیادہ تو مسائل بھی اتنے زیادہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو صبر فرمایا ہے وہ مظلوم کائنات کہلائے. علی ابن ابی طالب کی یہ جو 21ویں کی شب ہے نا, آج رات, یہ مولا علی علیہ السلام نے سو کے نہیں گزاری. حضرت محمد بن حنفیہ ان کے بیٹے ہیں, ان سے روایت ہے کہ فرمایا کہ بابا نے اس رات کو کھانا پینا چھوڑ دیا, مولا نے چھوڑ دیا تھا کھانا, اور کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ بس بابا کی اب یہ آخری رات ہے. کہا اس رات مولا نے یہ کہا مجھے پاس بلا کے, میں نے دیکھا کہ بابا کے چہرے مبارک پر پسینے کے اثرات ہیں اور اپنے دست مبارک سے اپنا ماتھا پہنچ رہے ہیں. تو میں آگے بڑھا اور میں نے اپنے بابا کی حالت دیکھی کہ انتہائی تکلیف اور درد میں ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, یہ علی ہے جو اس تکلیف میں بھی مسکرا رہے ہیں. فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور وہ یہ فرما رہے تھے
کہ اے علی بہت جلد آپ میرے پاس آنے والے ہیں، بس آپ کی صبر کی منزلیں ختم ہو چکی ہیں، ہاں بیٹا اب میں تم لوگوں کے درمیان سے بہت جلد جانے والا ہوں۔ یہی وہ رات ہے کہ جب طبیب کو بھی بلایا گیا، مولا نے منع نہیں کیا، طبیب آیا اور اس نے ایک بات یہ کہی، جب وہ سر مبارک پر شگاف دیکھا، جو فرق دیکھا، تو کہنے لگا کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہ مولا یا ابن رسول اللہ یہ جان لیجئے کہ زہر نے ایسا اثر کر دیا ہے کہ میں نے جو رومال دیکھا جو ان کے ماتھے پہ بندھا ہوا تھا وہ زرد رنگ کا تھا، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا اس رومال کا رنگ زیادہ، وہ زہر نے اثر کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے بابا کے لیے کوئی زندگی کی کوئی امید نہ رکھیے۔ یہ جب کہا تو ساتھ میں ایک جملہ اور کہا ہاں اگر کچھ دودھ اگر آ جائے تو ممکن ہے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میں نے کل آپ کو ایک خط کا تذکرہ کیا تھا کہ معاویہ کو خط میں مولا نے فرمایا تھا کہ میں وہ ہوں کہ میری مملکت میں ایک شخص بھی بھوکا نہیں سوتا۔ یہ جملہ جو طبیب کا تھا کہ دودھ سے شاید کوئی افاقہ ہو جائے، کہا کچھ رات کا سحر گزرا تو باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے حسن بیٹا ذرا جا کے دیکھنا تو صحیح یہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دروازہ حسن مجتبیٰ نے کھولا، دیکھا صف بندی کر کے ننھے ننھے بچے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں کوزے ہیں، ان کوزوں میں دودھ ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، لوگ ہمیں یتیم کہتے ہیں لیکن ہم یتیم نہیں ہیں، ارے ہمارے بابا تو علی ہیں، ہر روز ہمیں آ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں دودھ پلاتے تھے، آج ہم اپنے حصے کا دودھ اپنے مولا کے لیے لائے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے، جب تدفین مولا علی علیہ السلام سے فارغ ہو کے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں تو ایک خرابے سے رونے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا انسان ہے اور وہ اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہاں گئے تم؟ کیا تم نے جانتے نہیں کہ تم نے مجھے 3 دن سے چھوڑ دیا ہے؟ 3 دن سے میں بھوکا پیاسا ہوں، ہر روز تم آتے تھے، آج تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور مولا حسین اندر داخل ہوئے خرابے کے، جو ہی داخل ہوئے تو اس شخص نے، بوڑھے شخص نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب آپ آ رہے ہیں، مجھے آپ سے گلہ ہے، مجھے آپ سے شکوہ ہے، مجھے بھول کیوں گئے؟ ارے میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ نے جب یہ سنا نا فرمایا اے شخص جان لے وہ میں نہیں ہوں، وہ میرے بابا علی ہیں، اور وہ یہ شخص تھا کہ جو نابینا تھا، ہاتھوں اور پیروں سے معذور تھا۔ اس شخص نے رونا شروع کیا، کہا کیا کہا آپ نے؟ آپ حسن مجتبیٰ ہیں اور وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تھے؟ کہا ہاں وہ علی ابن ابی طالب تھے، لیکن تو نے یہ کیوں کہا کہ آپ علی ہیں؟ کہا کہ جب وہ آپ آئے تو آپ کی پیروں کی آہٹ بالکل ویسے ہی تھی جیسے آپ کے بابا علی کے چلنے کا انداز تھا، آپ کے بدن مبارک سے وہی خوشبوئیں آ رہی ہیں جو ان کے بدن مبارک سے آتی تھیں۔ آپ جو یہ تسبیح اربع کر رہے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب مولا علی فرماتے تھے در و دیوار سے یہ آوازیں آتی تھیں، اب آپ یہ ذکر کریں در و دیوار سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ ارے اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنے مولا کی قبر پر بس آخری میری یہ خواہش ہے، مجھے اپنے مولا کی قبر پہ لے جائیں۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ مولا حسین نے اس کو اٹھایا اور اس بوڑھے کو جب قبر مبارک علی پر لے کے گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو مولا کی قبر پر گرا دیا اور کہا میرے مولا مجھے معاف فرما دیجئے، ارے میں نے اتنی بڑی جسارت کی، ارے آپ سے خدمت کراتا رہا، مجھے یہ نہیں پتا تھا آپ امیر المؤمنین ہیں، ارے آپ سے میں بدبخت خدمتیں کراتا رہا، آپ اپنے دست مبارک سے میرا بدن کو ارے دباتے تھے، اپنے دست مبارک سے ارے لقمے بنا بنا کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ میرے مولا کی آخری رات ہے نا آج،
بس یہ بھی سنتے جائیے. اب وصیتیں کرنی شروع کی میرے مولا نے. غشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا, تھوڑی تھوڑی دیر بعد غشی کا عالم طاری ہوتا تھا, مولا غش کھا جاتے تھے, اور جب ہوش میں آتے تھے تو پھر اپنے کبھی بچوں کو بلاتے تھے, اصحاب کو بھی بلا بلا کے ایک ایک کر کے وصیتیں کرتے گئے. جہاں حجر ابن عدی کو بلایا تو حجر ابن عدی کو ایک جملہ کہا کہ اے حجر ابن عدی, تمہیں زبردستی یہ کہا جائے گا کہ مجھے برا بھلا کہو ورنہ تمہارا سر اڑا دیا جائے گا. دیکھو میں علی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اگر مجھے برا بھلا کہیں تو میں علی کہہ رہا ہوں مجھے برا بھلا کہہ دینا, اپنی جان بچا لینا, لیکن بس یہ ایک چیز یاد رکھو, اگر تمہیں یہ جملہ کہنے پر مجبور کیا جائے نا کہ علی کافر تھے تو یہ جملہ نہ کہنا. ارے حجر بن عدی نے جب یہ سنا نا, آج کی رات کا ہی واقعہ ہے, ارے اپنا امامہ اتارا, زمین پر پھینکا, ہاتھ جوڑے اور کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زبان سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو, میں اپنا سر دے دوں گا, کبھی آپ کی گستاخی میں نہیں شامل ہوں گا, کبھی گستاخ نہیں ہوں گا, یہ کہنا تھا. اور وہ چلے گئے, اور پھر ہوا بھی یہی کہ اس معاویہ نے ان کو شہید کیا. ایک ایک کر کے جب اصحاب آتے رہے, ارے کوہرام مچا ہوا تھا, اصحاب رو رہے ہیں. ایسے میں مولا علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, بیٹا حسن نزدیک آؤ. جب نزدیک آئے تو کان میں مولا نے فرمایا دیکھو میرے اصحاب یہاں بیٹھے ہیں اور میرے کانوں میں زینب ام کلثوم کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ارے میرے اصحاب کے کانوں میں بھی جائیں گی, ان سے کہہ دو یہاں سے بس چلے جائیں, بابا کی طبیعت غیر ہو رہی ہے, بس ان سے کہو چلے جائیں. اب یہ چلے گئے, اب یہ جو گئے نا تو اب سب جب چلے گئے تو مولا نے ایک ایک کر کے اب بچوں کو بلانا شروع کیا. زینب کو بلایا, جب زینب آئی نا تو میرے مولا سے برداشت نہیں ہوا, مولا نے بلند آواز میں گریہ کرنی شروع کر دی. کہا زینب یاد رکھنا یہی شہر کوفہ ہوگا, تمہارے ہاتھوں میں کلائیوں میں رسیاں ہوں گی, تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی, یہی کوفے والے ہوں گے, تمہارے سروں پر پتھر مار رہے ہوں گے. ارے ایسے میں مولا کی نگاہیں حسین ابن علی پہ پڑی اور مولا نے ایک جملہ فرمایا. یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے حسین ادھر آؤ, فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا نے پھر نزدیک بلایا, کہا بیٹا حسین یاد رکھنا کہ تم نے بہت کچھ جینا ہے ابھی, ارے بہت کچھ سہنا ہے. ماتم حسین یا علی مولا, یا علی مولا.